ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کی ویڈیو بلاگ میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ فروری 2020 میں ہونے والا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ اب بیکار ہو چکا ہے۔ کیا جو بائیڈن انتظامیہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہ افغانستان سے اجرت میں نہیں نکلیں گے؟ کیا نیا کوئی معاہدہ ظہور پذیر ہونے جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ چین اس میں کیا رول پلے گا؟ روس کا اس میں موقف کیا ہے؟ اور بھارت اس تمام معاملے کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ ناظرین، جو تازہ ترین پیش رفت سامنے آئی ہے اس میں جو جرمنی کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ وہ مارچ کے آخر تک افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا نہیں کریں گے۔ یہ بات طے تھی کہ جرمنی افغانستان سے 2021 تک مارچ کے مہینے میں اپنی فوجیں نکال لے گا، مگر اب جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا قوی طور پر امکان ہے کہ مارچ کے بعد بھی جرمن جو فوجیں ہیں وہ افغانستان میں موجود رہیں گی۔ جرمنی کی 1300 کے قریب فوجی افغانستان میں موجود ہیں اور جرمنی یہ تعداد اس بھی بڑھا بھی سکتا ہے، مگر جو اس وقت غیر ملکی فوجیں افغانستان میں موجود ہیں ان کی تعداد 16,000 تک ہے۔ نیٹو کے جو ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نیٹو کے تمام جو ممالک ہیں وہ اب اس بات پہ متفق ہیں کہ اپریل کے آخر تک جو دوحہ معاہدہ کے مطابق افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج نے نکل جانا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے جس نے برملا طور پر یہ کہا ہے کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ ایک بار پھر داؤ پر لگ گیا ہے، مگر دوسری طرف جو کی پلیئرز ہیں وہ اس بات سے انکاری ہیں اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں، ان کو یقین ہے کہ فریقین جلد ہی کوئی نیا معاہدہ یا اس معاہدے میں کچھ ترمیم کر کے آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، افغانستان میں جو امن ہے وہ تاحال نہیں ہو رہا۔ چند روز قبل ہی افغان جو فوجی تھے ان پر حملہ کیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اور کسی گروپ نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی۔ افغانستان کی جو پیچیدہ صورتحال ہے اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات کسی مخصوص کارروائی کی ذمہ داری کوئی کالعدم تنظیم قبول کرتی ہے، مگر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے، مگر ذمہ داری قبول کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اس طرح جو افغانستان میں جنگ کے حامی جو گروہ ہیں وہ بھی موجود ہیں اور جو جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اس میں جو بڑی تعداد ہے وہ خود افغان عوام ہے۔ ممالک میں پاکستان سیر فہرست ہے، چین ہے، روس ہے، جن کی یہ خواہش ہے کہ خطے میں امن ہو اور افغانستان میں جو امن کا پرچم ہے وہ جلد لہرائے۔ یہ سوال اب بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا کوئی نیا معاہدہ اگر ظہور پذیر ہوتا ہے جس کی خواہش امریکہ کی جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو اس کے جو نکات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغان طالبان اس بات کو قبول کر لیں گے کہ غیر ملکی جو افواج ہیں وہ افغانستان میں بدستور رہیں، وہ حفاظتی نقطہ نظر سے یا اپنی موجودگی ثابت کرنے کے لیے کابل کے گرد و نواح میں اور کابل کے اندر موجود رہیں؟ یہ بہت بڑے مطالبات ہیں جو اس وقت مختلف ذرائع سے جو نیٹو فوج ہیں، جو امریکی انتظامیہ ہیں، اس کی جانب سے آ رہے ہیں۔ جو خطے کی صورتحال ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے امریکہ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے کہ وہ افغانستان کو ہرگز نہ چھوڑے۔ اس کی وجہ جو چین کی جو بڑھتی ہوئی جو اس کی طاقت ہے، جو اس کا اثر رسوخ ہے، وہ بجا طور پر تقاضا کرتا ہے مغربی ملکوں کو کہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود رہے۔ دہشت گردی کی کارروائیاں افغانستان میں کیوں ہو رہی ہیں، اس کے درپردہ وجوہات کیا ہے، اس سے یہ معاملہ اب کوئی راز نہیں رہا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو سیاسی مقاصد ہے اس کے حصول کے لیے دہشت گردی کی جو کارروائیاں کی جاتی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، افواج کو اتارا جاتا ہے کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں، اور پھر اس کے بعد جواز تلاش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی افغانستان کے حوالے سے بڑھتی رہے گی۔ مثال کے طور پر امریکی انتظامیہ
اگر کوئی نیا معاہدہ کرتی ہے اور جس کی بات گشت سنائی دے رہی ہے تو پاکستان سے ایک بار پھر تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اپنا کلیدی رول ادا کرے۔ پاکستان کی یہ خواہش اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور خود جو نئی امریکی انتظامیہ ہے اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن اور صرف امن چاہتا ہے۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے، اسلام آباد یہ جانتا ہے کہ اگر خطے میں امن نہیں ہوگا، اگر افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو نقصان ہوگا تو اس کا لامحالہ طور پر اثر پاکستان پر پڑے گا۔ سی پیک کے حوالے سے بھی یہ اب کھلا راز ہے کہ جو معیشت ہے، جو تجارت ہے، وہ انہی علاقوں میں پنپتی ہے، انہی علاقوں میں اس کا فروغ ہوتا ہے جہاں پر امن ہوتا ہے۔ یہ بات ضرب المثل ہے کہ جب سرمایہ وہاں سے نکل جاتا ہے جہاں پر امن کی صورتحال خراب ہوتی ہے، جہاں پر لا قانونیت ہوتی ہے، یہی وہ حقیقت ہے جو پاکستان اور چین جس کو دل و جان سے سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ اب غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کب اعلانیہ طور پر جو دوحہ امن معاہدہ ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے، مگر جو سفارتی حلقے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امریکہ ہرگز اعلانیہ ایسا نہیں کہے گا، بلکہ جو ڈپلومیسی ہے، جو سفارتکاری ہے، اس کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا، بیہائنڈ دی سین معاملات چلیں گے۔ طالبان کو بھی پیغام دے دیا گیا ہے کہ امریکہ بجا طور پر افغانستان میں امن چاہتا ہے، امریکہ طالبان کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، مگر جو ٹرمپ کا جو معاہدہ تھا ان کے ساتھ دوحہ میں جو فروری میں ہوا تھا اور جس کے تحت اپریل میں غیر ملکی افواج نے افغانستان کو چھوڑ دینا تھا، وہ اب قابل عمل نہیں رہا۔ افغان طالبان کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس میں جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کابل انتظامیہ ہے وہ ہٹ لسٹ پر ہے، مگر دوسری طرف جو نیٹو افواج ہیں، جو غیر ملکی افواج ہیں، اس حوالے سے طالبان کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، وہ اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں، اس بات کی توثیق کر رہے ہیں کہ وہ اب تک اس معاہدے کی جو مدت ختم ہونے تک کمیٹڈ ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ معاملہ چلے، اس معاہدے پر عمل درآمد ہو، مگر وہ اس بات کا جواب دینے سے انکاری ہے کہ اگر کوئی نیا معاہدہ کیا جاتا ہے تو طالبان کا موقف کیا ہوگا۔ ناظرین، فریقین یقیناً ایک دوسرے سے رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، طالبان مذاکرات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ دوسری طرف جو امریکی انتظامیہ ہے، جو بائیڈن جو منصب صدارت پر فائز ہوئے ہیں، وہ طالبان کو ایسی رعایتیں دینے میں اعتراض کریں گے، ایسی رعایتیں دینے میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کے نزدیک طالبان کو فائدہ دے سکتی ہے۔ جنگ کے ذریعے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا کا مقصد بھی مفادات کی تکمیل ہے، اور سفارتکاری کے میدان میں باہمی مذاکرات کے ذریعے بھی یہی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں، وہ بجا طور پر اس بات پر فکر مند ہیں کہ افغانستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کی کارروائیاں شروع نہ ہو جائیں، خانہ جنگی کسی صورتحال نہ ہو جائے، اور معاملات کسی طور پر جو بھارت کے حق میں نہ چلے جائیں۔ بھارت جیسے کہ یہ راز اب کسی طور پر راز نہیں رہا کہ مودی سرکار ایک افغانستان میں پاکستان کا کردار ختم کرنا چاہتی ہے، افغانستان میں طالبان کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتی ہے۔ نریندر مودی کو اور اس کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ اس بات پر بڑی حد تک قائل ہیں کہ افغان طالبان پاکستان کے قریب ہے، اور دوحہ جو امن معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے، جو بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد مودی سرکار اب اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے مفاد کو ملوز خاطر رکھ رہی ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بھارت
وہ دوبارہ اپنی وہ اہمیت حاصل کرے جو ٹرمپ کے دور میں اس کو حاصل تھی۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، اور بالخصوص جو چین ہے اور روس جیسے جو خطے کے اہم ممالک ہیں وہ اپنے مفاد کے مطابق افغان صورتحال پر متحرک ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اب بڑی حد تک طے ہے کہ خطے کے جو کئی اہم ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں دوبارہ سے بدامنی ہو، دوبارہ سے مسائل پیدا ہوں۔ طویل عرصے سے جو افغانستان میں جنگ جاری ہے اس کا نتیجہ یہ نکل چکا ہے کہ مسائل قتل و غارت گری سے، طاقت کے استعمال سے حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان بالکل ان تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان کے بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ روس بھی ہم نوا ہے، ایران کی بھی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں امن بحال ہو تاکہ جو خطے کی جو مشکلات ہیں ان پر فوکس کیا جائے۔ جب جب دہشت گردی ہوگی افغانستان میں، جب جب قتل و غارت گری ہوگی، تو اس سے جو منفی قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان کا جو کردار ہے وہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ افغانستان میں غیر ملکی افواج رہیں یا نہ رہیں، ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے اور وہ کوشش ہے کہ وہ ان تمام مشکلات پر قابو پانے میں امریکی انتظامیہ کی، طالبان کی مدد کرے، ان تمام قوتوں کی مدد کرے جو کابل میں امن چاہتی ہیں۔ اشرف غنی نہیں چاہتے کہ کسی طور پر طالبان کابل میں برسر اقتدار آئیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حقیقی معنوں میں جو عوام کے نمائندے آ جائیں گے تو کابل میں ان کی جگہ نہیں رہے گی۔ آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے اس پر گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو زمینی حقائق ہرگز نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، اور اپنے مفاد کے ساتھ ساتھ واشنگٹن کو خطے کا مفاد بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نئی دہلی کی سرپرستی اپنی جگہ، مگر افغانستان میں امن کے حوالے سے جو پاکستان سمیت جو دیگر علاقائی قوتیں ہیں وہ کسی طور پر ایسا اقدام نہیں ہونے دیں گی جس سے ان کے مفاد کو نقصان پہنچے، علاقے کے امن کو نقصان پہنچے، اور افغانستان ایک بار پھر گولہ بارود کا محور و مرکز بن جائے، یہاں کشت و خون کے واقعات دوبارہ رونما ہو۔ کسی طور پر چین اور اسلام آباد ایسے اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔